زمین کے سینے پر ایک سلوٹ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ دریا اور پہاڑ، کھائی اور ٹیلے، سمندر اور جنگل، غرض دھرتی کا ہر نشیب مٹ چکا تھا اور ہر فراز ختم ہو چکا تھا۔ دور تک ایک چٹیل میدان تھا اور اوپر اگلتا آسمان، مگر آج اس آسمان کا رنگ نیلا نہ تھا، لال انگارا تھا۔ یہ لالی سورج کی دھکتی آگ کے بجائے جہنم کے ان بھڑکتے شعلوں کا ایک اثر تھی جو کسی اژدہے کی مانند منہ کھولے وقفے وقفے سے آسمان کی طرف لپکتے اور سورج کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے۔ جہنمی شعلوں کی لپک کا یہ خوفناک منظر اور بھڑکتی آگ کے دھکنے کی آوازیں دلوں کو لرزا رہی تھی۔ لرزتے ہوئے یہ دل مجرموں کے دل تھے، یہ غافلوں، متکبروں، ظالموں، قاتلوں اور سرکشوں کے دل تھے۔ یہ زمین کے فرعونوں اور جباروں کے دل تھے، یہ اپنے دور کے خداؤں اور زمانے کے ناخداؤں کے دل تھے۔ یہ دل ان لوگوں کے دل تھے جو گزرتی ہوئی دنیا میں ایسے جیے جیسے انہیں مرنا نہ تھا، مگر جب مرے تو ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی دھرتی پر بسے ہی نہ تھے۔ یہ خدا کی بادشاہی میں خدا کو نظر انداز کر کے جینے والوں کے دل تھے، یہ مخلوق خدا پر اپنی خدائی قائم کرنے والوں کے دل تھے، یہ انسانوں کے درد اور خدا کی یاد سے خالی دل تھے۔ سو آج وہ دن شروع ہو گیا جب ان غافل دلوں کو جہنم کے بھڑکتے شعلوں اور نہ ختم ہونے والے عذابوں کی غذا بن جانا تھا۔ وہ عذاب جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتھروں اور ان پتھر دلوں کے منتظر تھے۔ آج ان عذابوں کا یوم العید تھا کہ ان کی ازلی بھوک مٹنے والی تھی۔ ان عذابوں کے خوف سے خدا کے یہ مجرم کسی پناہ کی تلاش میں بھاگتے پھر رہے تھے، مگر اس میدان حشر میں یہ کیسی پناہ اور کون سی عافیت۔ ہر جگہ آفت، مصیبت اور سختی تھی، اور ان پتھر دل مجرموں کی ختم نہ ہونے والی بدبختی تھی۔ خبر نہیں اس حال میں کتنے برس، کتنی صدیاں گزر چکی ہیں۔ یہ حشر کا میدان اور قیامت کا دن ہے۔ نئی زندگی شروع ہو چکی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ میں بھی حشر کے اس میدان میں گمسم کھڑا خالی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے، دوڑتے، گرتے، پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ فضا میں شعلوں کے بھڑکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے، چلانے، رونے، پیٹنے، آہوزاری کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، آپس میں گتھم گتھا ہے۔ کوئی سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی منہ پر خاک ڈال رہا ہے، کوئی چہرہ چھپا رہا ہے، کوئی شرمندگی اٹھا رہا ہے، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا ہے، کوئی سینہ کو بھی کر رہا ہے، کوئی خود کو کوس رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا ہے۔ ان سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، قیامت کا دن آ گیا ہے اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا کہیں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انتظار ہے کائنات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یکایک ایک آدمی میرے بالکل قریب آ کر چلایا، ہائے، اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گڑھا اچھا تھا۔ میں ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹ چکا تھا اور یہ چیخ نما آواز مجھے سوچ کی وادیوں سے حقیقت کے اس میدان میں لے آئی جہاں میں بہت دیر سے گمسم کھڑا تھا۔ لمحہ بھر میں میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ اپنی کہانی، دنیا کی کہانی، زندگی کی کہانی، سب فلم کی ریل کی طرح میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ اس بھیانک دن کے آغاز میں اپنے گھر میں تھا۔
اس گھر کا محل وقوع خارجی دنیا کے کسی شخص کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ایک ظاہر بین نظر کے لیے یہ قبر کا ایک تاریک گڑھا، مگر حقیقت یہ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ تھا، وہ دروازہ جسے اندر سے نہیں کھولا جا سکتا۔ مجھے اس دروازے کو کھولنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، کیونکہ میں اس دروازے سے گزر کر برزخ کی اس دنیا میں داخل ہو چکا تھا جس میں میرے لیے ختم نہ ہونے والی راحت تھی۔ اس روز مجھ سے میرا ہمدم دیرینہ اور میرا محبوب دوست صالح ملنے آیا ہوا تھا۔ صالح وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں میرے دائیں ہاتھ پر رہا۔ اس کی قربت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے ہمیشہ باعث اطمینان رہی تھی، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح پر لطف گفتگو جاری تھی۔ دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا، یار یہ بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگائی گئی؟ بات یہ ہے عبداللہ کہ میں اور تمہارا ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے۔ وہ تمہاری برائیاں میں نیکیاں لکھتا تھا۔ تم مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے۔ کبھی اللہ کا ذکر، کبھی اس کی یاد میں آنسوں، کبھی انسانوں کے لیے دعا، کبھی نماز، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ، کبھی خدمت خلق۔ کچھ اور نہیں، تمہارے چہرے پر ہمہ وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی، اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا۔ تم نے مجھے تھکا کر مار ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو نہیں ہوتے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ اس لیے تمہاری اس برائی کے جواب میں بھی دیکھ لو میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھ رہا ہوں۔ صالح نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی تھی۔ وہ میرے گناہ لکھتا تھا، مگر میں اس کے فوراً بعد توبہ کر لیتا۔ پھر وہ بیچارہ اپنے سارے لکھے ہوئے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا۔ آخر کار اس نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑائے، اس لیے موت کے بعد اب تم ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔ یہ سن کر صالح ہنسنے لگا اور بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا۔ قانون کے تحت ہم دونوں مل کر تمہیں اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہیں دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ اور رخصت ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ خوف و حزن کے سائے نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ عبداللہ، اسرافیل کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ تم کچھ عرصہ مزید برزخ کے اس پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں۔ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی۔ تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن ہو چکا ہوگا۔ میں اس روز دوبارہ تم سے ملوں گا۔ تب تک کے لیے الوداع۔